نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت ہمارے جذبات کے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے احساسات کو پیدا کیا ہے۔ ہم اپنے جذبات اور احساسات میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جب انسان اپنے جذبات میں اللہ کے حکم کا پابند بنتا ہے یہ انسان کامیاب ہے، اور جب انسان اپنے جذبات میں اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہوتا تو یہ انسان بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ یاد رکھیے، جذبات میں سے ایک جذبہ انسان کی طبیعت میں غصے کا جذبہ بھی اللہ پاک نے رکھا ہے۔ غصے کی تعریف یہ ہے کہ انسان مزاج کے خلاف جب کوئی بات دیکھتا ہے تو اس میں ایک بڑی شدت کے ساتھ اس کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اس کو غصہ کہتے ہیں۔ اگر انسان اس غصے کو قابو نہ پائے، جیسے غصہ آئے فوراً اس پر عمل کر گزرے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے اپنے جذبات کا اظہار کر دے، اپنی تسکین کے لیے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، یہ انسان بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے، سب سے بڑا نقصان جس کی وضاحت آپ نے فرمائی ہے، ان الغضب لا يفسد الایمان كما يفسد الصبر العسل، کہ غصہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے جیسے ایلوا، کوڑتمبا یا حنظل جو ہے وہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے، اس کے ذائقے کو خراب کر دیتا ہے۔ اتنے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے، کیونکہ غصے کے سبب سے انسان حقوق العباد کو ضائع کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ بغض وہ مادہ ہے، اگر انسان کے دل میں وہ مادہ موجود ہو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی۔ اسی کے سبب سے انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کتنا نقصان اٹھاتا ہے، کبھی جوانی کے اندر نقصان اٹھاتا ہے، کبھی بڑھاپے کے اندر نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ انسان اپنے کاروبار میں نقصان اٹھاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ کوئی گاہک جو ہے وہ دکاندار کی شدت کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر جنرل سٹور چلانے والا اس کی طبیعت میں شدت آ جائے تو یاد رکھیے گا چند دنوں میں یہ ناکام تاجر بن جائے گا۔ آج کے موجودہ جو حالات ہیں، تکلیف دہ حالات چل رہے ہیں، اس کے سبب سے بھی ان طبیعتوں میں غصے میں شدت آ چکی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ غصہ طبیعت میں ہونا ہی نہیں چاہیے؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ غصے کی جذبے کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اور غصے کے مقام پر غصہ نہ آئے، یا انسان اپنے خلاف مزاج یا خلاف اصول بات دے کر اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہ آئے، غصہ نہ آئے، تو یاد رکھیے یہ بزدلی ہے۔ غصہ نہ ہو تو بزدلی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی ہے۔ آپ کا یہ ارشاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں آپ سے بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو جس شوہر کے اندر غصہ نہ ہو، بزدلی ہو، یہ ناکام شوہر ہے۔ جس بیوی کے اندر غصہ نہ ہو یہ ناکام بیوی ہے۔ اگر جس استاذ کے اندر بزدلی ہو تو یہ ناکام استاذ ہے۔ اور اگر کسی ایڈمنسٹریٹر کے اندر غصہ اس کو آتا ہی نہیں ہے تو یہ بزدل انسان ہے، ناکام ایڈمنسٹریشن کرنے والا بندہ ہے۔ ہمارے ہاں CSS مقابلے کے جب امتحانات ہوتے ہیں تو وہاں ممتحنین باقاعدہ سائیکالوجی کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اور وہ 100 نمبر کا ہوتا ہے پرچہ پورا۔ ماہرین سوال کرتے ہیں کہ بھائی اس بندے میں غصہ ہے کہ نہیں، اس انداز سے سوال کرتے ہیں کہیں بزدل نہ ہو کہ پوری قوم کا بیڑا غرق کر دے۔ اللہ اکبر۔ غصہ اگر انسان کو آئے اور اس غصے کو اللہ کے حکم کے مطابق انسان استعمال کرے، پھر انسان کی طبیعت میں کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ تو غصہ تو آتا ہے انسان کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر انسان اپنے غصے میں اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ فرشتے بھی اس پر رش کرتے ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہے وہ پہلا کام یہ کرے کہ اپنے غصے کو اللہ کے حکم کے تابع کرے۔ اچھا، جیسے انسان
اپنے غصے کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غصے کو دبانے کی برکت سے اس کی طبیعت میں عدالت اور شجاعت کو پیدا فرما دیتے ہیں. کیونکہ جس انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو وہ انسان جرت والا نہیں ہوتا، اس میں جرت نہیں ہوتی. لہٰذا ایک جج بھی ایسا ہونا چاہیے جو فیصلہ کرنے والا ہو، جس کی طبیعت کے اندر جرت ہو، ورنہ وہ فیصلے نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت کے واقعات زبان زد عام ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں غصہ بہت تھا. جب انہوں نے غصے کو اللہ کے حکم کے تابع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں دو چیزیں پیدا فرما دی، عدالت اور شجاعت. انتہائی اعلیٰ درجے کی عدالت، انتہائی اعلیٰ درجے کی شجاعت تھی. آپ حضرات کے ذہنوں میں وہ قصہ ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو پہلی دفعہ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے علی الاعلان نماز پڑھی گئی. اور پھر جب یہ ہجرت فرما رہے تھے، سب لوگ چپ چپ کے ہجرت فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو لوگ ہجرت کریں، علی الاعلان نہ نکلیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے ہوئے علی الاعلان تشریف لائے، حرم میں آئے، طواف کیا. پھر وہاں سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ جس کو میری عبادت پہ اعتراض ہے، میری ہجرت پہ اعتراض ہے، وہ میرے مقابلے میں آئے. کوئی ماں جو ہے بے فرزند ہونا چاہتی ہے، یا کوئی بیوی بیوہ ہونا چاہتی ہے، تو وہ بندہ میرے مقابلے میں آ جائے. کوئی بندہ نہیں اٹھا، اور اس طرح علی الاعلان انہوں نے ہجرت فرمائی. طبیعت میں غصہ بہت زیادہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جب انہوں نے غصے کو اللہ کے حکم کے تابع کیا، اللہ تعالیٰ نے عدالت اور شجاعت سے نواز دیا. اس لیے انسان کی طبیعت میں غصہ تو ہوتا ہے، تو کون سا غصہ اچھا ہے اور کون سا غصہ برا ہے؟ یاد رکھیے، جو غصہ اللہ کے حکم کے تابع ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تابع ہو، وہ اچھا غصہ ہے. اور جو غصہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، وہ برا غصہ ہے. انسان کو اچھا غصہ یہ ہے، انسان اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا ہوا دیکھے، کوئی اللہ تعالیٰ کا اصول ضابطہ ٹوٹتا ہوا دیکھے، شریعت کی کوئی بات ٹوٹتی ہوئی دیکھے، انسان کو غصہ آ جائے، یہ اچھا غصہ ہے. لیکن اس غصے کا اظہار بھی حکم کی اتباع کے ساتھ ہے، ایسے نہیں ہے. اور برا غصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے ذاتی اصولوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھے، اپنے ذاتی مفاد کو ٹوٹتا ہوا دیکھے، اس پر غصہ آ جائے تو یاد رکھیے یہ برا غصہ ہے. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی انسان کی طبیعت میں اچھے اور برا غصہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ کمال کا بہادر انسان ہوتا ہے جو اس موقع پر بروقت فیصلہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں غصہ تھا. ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو مسجد نبوی شریف میں ان کی نگاہ ایک پرنالے میں پڑی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی کے صحن میں اس کا پانی گرتا تھا. تو وہاں سے کچھ پانی گرا، کوئی چیز گری جس کی چھینٹیں ان پہ پڑی، تو ناراض ہو گئے اور اس کو فوراً اس کے توڑنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ کسی کے گھر کا پرنالہ مسجد میں کیوں آئے، اس کا پانی مسجد میں کیوں گرے. اس کو توڑ دیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، دیکھا تو پرنالہ ٹوٹا ہوا. تو انہوں نے حضرت امیر المؤمنین سے جا کر شکایت کی کہ آپ نے پرنالہ توڑوا دیا. فرمایا کہ کسی کے گھر کا پرنالہ مسجد میں کیوں ہونا چاہیے، اس کا پانی مسجد میں کیوں گرنا چاہیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، یہ پرنالہ ہم نے خود نہیں لگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا، آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، حضرت عباس کو لے کر اسی مقام پہ پہنچے اور فرمانے لگے، آپ میری کمر پہ چڑھ جائیں، میں رکوع کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ اس پرنالے کو ٹھیک کر دیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، یہ تو آپ بڑے آدمی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی کمر پہ چڑھوں، یہ سوء ادبی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ میری کمر پہ کھڑے ہو کر پرنالہ ٹھیک کریں گے. تو وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کے حکم کی وجہ سے ان کی کمر پہ چڑھے اور پرنالے کو درست کیا. آج بھی پرنالہ اسی جگہ پہ موجود ہے، مسجد نبوی کی جہاں جو ہے تزئین یا اس کی تجدید یا اس کی تعمیر ہوتی ہے، پرنالے کو وہیں قائم رکھا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے. آج بھی پرنالہ وہیں قائم ہے، حالانکہ اس کا کوئی مقصد نہیں اس پرنالے کا، بس ایک جو ہے صرف ایک تصویر ہے اس پرنالے کی، ایک شکل ہے جو بنی ہوئی موجود ہے. تو ان کا غصہ اللہ کے لیے تھا، حضرات صحابہ کرام کا غصہ اللہ کے لیے تھا.
حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دفعہ ایک یہودی کو قتل کرنے کے اس کے سینے پہ سوار ہوئے کسی موقع پر، جنگ یا جہاد کا موقع تھا، تو یہودی نے یا اپنے آپ کو بے بس جب اس نے دیکھا تو اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ یہودی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے مارا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب میں تجھے مارنے لگا تو میں اللہ کی رضا کے تجھے مار رہا تھا، میرا غصہ اللہ کے لیے تھا، لیکن جب تو نے مجھ پر تھوک دیا تو اب میرے اپنے غصے کے جذبات بھی شامل ہو گئے، میں اپنے غصے کے لیے تجھے نہیں مارنا چاہتا۔ کمال کے یہ لوگ تھے اور بہت اوپر اونچے معیار کے یہ لوگ ہیں کہ اچھا غصہ بھی جمع ہو رہا ہے، برا غصہ، اچھا غصہ کہ اللہ کے لیے مار رہے ہیں، اور برا غصہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے مار رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہی بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ والی، اگر انسان ہم اس کو اپنی دینی درسگاہ میں لے آئیں۔ حفظ کا ایک استاد بے دردی سے بچوں کو مارتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک استاد نے بے دردی سے حفظ کے بچے کو مارا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نکال دیا تو اس استاد نے کہا کہ میں نے تو تربیت کے لیے مارا تھا۔ فرمایا نہیں، آپ نے تربیت کے لیے نہیں مارا تھا۔ ان کا ایک جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا آپ نے تشفی غیظ کے لیے مارا تھا، اپنے جذبات کو تسکین پہنچانے کے لیے مارا ہے۔ آج ہمارے ہاں 99% اساتذہ پٹائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ درسگاہوں سے، دینی درسگاہوں سے لوگ باغی ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے الحمدللہ جہاں تربیت کا ماحول ہے وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہی بات ہم اپنے گھر میں لے آئیں۔ گلاس کی ٹوٹنے پر باپ کھینچ کے تھپڑ مارتا ہے یا ماں مارتی بچے کو، کیوں توڑا اس کو؟ فوراً غصہ آیا، غصے کا اظہار کر دیا اور اس کی صورت میں مارنے کی صورت میں ظاہر کیا۔ جب دوبارہ گلاس ٹوٹے گا تو باپ یا ماں پوچھے گی کہ کس نے توڑا، تو یہ بچہ جھوٹ بولے گا کہ میں نے نہیں توڑا، کیونکہ یہ جو پہلا غصے کا برتاؤ تھا جس کی وجہ سے بچہ آج جھوٹ بولنے پر آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو پانے کے کئی طریقے بیان فرمائے۔ یہ معمولی کیفیت نہیں ہے، ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ آج یہ جیسے جذبات کا اظہار ہو انسان کر دے، خاندان برباد، اس میں جو ہے انسان کے گھرانے برباد ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم فرمائی۔ جیسے میں ایک بات شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہے وہ پہلا کام یہ کرے کہ غصے کو قابو پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقے ہیں، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کہ یا رسول اللہ عظ و اوجز، نصیحت فرمائے، مختصر نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھی انسان کی طبیعت میں شدت کے ساتھ غصہ پیدا ہو تو فوراً یوں کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جائے جو سب سے بڑی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ اس میں ہمارے جدید طب کے حضرات کہتے ہیں کہ غصے میں اعصاب میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہونے کی صورت میں بیٹھنے کا حکم فرمایا اور بیٹھنے کی صورت میں لیٹنے کا حکم فرمایا، تو اس میں اعصاب میں تناؤ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اذا غضب احدکم فلیتوضأ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ ہمارے جدید طب کے ماہرین کہتے ہیں کہ غصے کے وقت جو ہے بی پی ہائی ہو جاتا ہے، حرارت بڑھ جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حرارت بڑھ جاتی ہے تو پانی کی پٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لو۔ اچھا، ایک اور علاج یہ بتایا کہ غصے کے وقت ہٹ جاؤ یا جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو ہٹا دو۔ آپ حضرات کے ذہنوں میں قصہ ہوگا حضرت وحشی بن حرب کا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے ہاتھوں شہادت ہو گئی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناراضگی تھی، دکھ پہنچا ہوا تھا، اس لیے جب وہ اسلام لائے تو آپ نے ان سے اگلی بات یہ فرمائی تھی کہ آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کریں، کیونکہ طبیعت میں ان کو دیکھ کر غصہ آ سکتا تھا، رنج تازہ ہو سکتا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے نور نبوت سے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استفادہ نہ کر پاتے جب آپ کی طبیعت میں رنج یا غصہ آ جاتا، اس لیے آپ نے فرمایا میرے آگے نہ بیٹھا کرو، ایک طرف ہو کے بیٹھا کرو تاکہ تمہیں نور نبوت سے استفادہ ہو سکے۔ اس لیے غصے کے وقت
جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو ہٹا دو یا خود ہٹ جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے ایک خادم کو شدید ڈانٹ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، غصے کے وقت اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں، اللہ اقدر علیک منک علیہ، کہ جتنی تمہیں اس پر قدرت حاصل ہے اس بندے کے اوپر، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تم پر قدرت حاصل ہے، لیکن اللہ نے تمہاری کئی خطائیں معاف کی ہوئی ہیں، تو تم اس کی خطائیں معاف کر دو۔ اس لیے اچھے غصے اور برے غصے میں فرق کیا جائے۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں بہادروں سے سمجھا جاتا ہے، جس کو غصہ آتے ہی وہ پلیٹیں توڑنے لگ جائے، برتن توڑنے لگے اور ہاتھ بھی چلائے، زبان بھی چلائے، کہا جاتا ہے یہ بڑا بہادر آدمی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ جو ہے غصے کا سختی سے اظہار کرنے والا آدمی پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان کون ہے؟ یعنی بچھاڑنے والا آدمی پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے، یہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ اس لیے اور علماء فرماتے ہیں کہ انسان جب غصے کے مقام پر نفس پر قابو پا لے، اپنی ہاتھ پر، اپنی زبان پر، اپنے جذبات پر قابو پا لے، جتنے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ جل شانہ جس مقام پر اس کو غصہ آیا ہے، جس وجہ سے اس کو آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حل اس کے دماغ میں، اس کے دل میں اللہ پاک ڈال دیں گے، مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اور بسا اوقات غصہ ضروری بھی ہوتا ہے اپنے خادموں پر، اپنے ملازمین پر، ماتحت لوگوں پر، اپنی اولاد کے اوپر، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ انسان کبھی غصے میں ان کو نہ ڈانٹے، کبھی نہ غصے میں مارے، بلکہ غصے کو دبا لے اور پھر مصنوعی غصے کے ساتھ تربیت کر دے۔ انشاءاللہ اس سے تربیت ہوگی اور معاملہ اشتعال کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔